اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت چاروں ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹس تعینات کرنے کا فیصلہ۔ جوڈیشل کمیشن کا 2 مئی کو ہونے والا اجلاس ری شیڈیول اجلاس اب 19 مئی کو ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن پشاور اور اسلام آباد ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی پر بھی غور کرے گا۔ 4 مئی تک چاروں صوبائی ہائی کورٹس کے لیے نامزدگیاں طلب کر لی گئیں۔ ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹس صاحبان کی تعیناتی کے لیے 3 سینئر ججز کے ناموں پر غور ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف شہباز شریف کے ہرجانے کے کیس کی سماعت وزیر اعظم بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہوئے، جہاں بانی کے وکیل نے ان کے بیان پر شرح کی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے آج تک میرے آمنے سامنے یہ الزام نہیں لگایا، بلکہ یہ الزامات 2 ٹی وی چینلز کے پروگرام میں لگائے۔ عدالت نے سماعت 25 اپریل تک ملتوی کر دی۔ افغان حکومت سے کہا ہے کہ کسی ملک کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ یہ درخواست بھی کی کہ خطے کی ترقی کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کابل میں پریس کانفرنس، کہا پاکستان اور افغانستان کو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے فائدہ ہوگا۔ طورخم بارڈر پر آئی ٹی سسٹم کو جلد فعال کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب جب ہم تجارت کھول رہے ہیں اور دونوں حکومتیں مل کر سہولیات فراہم کر رہی ہیں تو پاک افغان تجارت میں اضافہ ضروری ہے۔ پاکستان میں آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے۔ نوجوانوں کو جدید تکنیک اور پیشہ ورانہ تربیت سے آراستہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہیلتھ انجینئرنگ اینڈ منرلز شو کی تقریب سے خطاب، کہا کہ معاشی طور پر مستحکم پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ غیر ملکی مائنز اینڈ منرلز میں سرمایہ کاری کریں گے، ہمیں مشترکہ منصوبوں سے سب کو ترقی اور خوشحالی کی جانب لے کر جانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے بھر میں 0 پولیو کیسز کا ہدف مقرر کرتے ہوئے انسداد پولیو مہم کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کر دی۔ کوئی بچہ پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پینے سے محروم نہ رہ جائے۔ مریم نواز نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ مسنگ چلڈرن کا تناسب بھی 0 کیا جائے تاکہ ہر بچے تک ویکسین کی رسائی یقینی ہو۔ ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اضلاع میں یونین کونسل کی سطح پر انسداد پولیو مہم کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیں۔ وفاقی وزیر خزانہ آئی ایم ایف کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ۔ محمد اورنگزیب عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ چین، برطانیہ، سعودی عرب اور ترکیہ کے وزرائے خزانہ سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر خزانہ سرمایہ کاری فورمز اور سیمینار سے خطاب کے دوران معاشی منظرنامے کو واضح کریں گے۔ ورلڈ بینک گروپ اور آئی ایم ایف کے اجلاس 21 اپریل سے 26 اپریل تک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے کی بحالی اور جدت سے متعلق اجلاس زرعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا زرعی گھریلو صنعتوں، چھوٹے اور درمیانے کاروبار اور سٹوریج کی سہولتوں کو فروغ دے کر شعبے کی ترقی کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم کی 5 ورکنگ کمیٹیاں فوری تشکیل دینے کی ہدایت، کمیٹی کو 2 ہفتوں میں سفارشات پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے امن مشنز کی اہم ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستانی افسران یو این میں دوبارہ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ محسن نقوی کی نیشنل پولیس اکیڈمی میں امن مشن کے لیے ریجنل کورسز کرانے کی پیشکش۔ یو این انڈر سیکرٹری جنرل نے پاکستان پولیس افسران کی یو این میں دوبارہ بحالی پر محسن نقوی کی کاوشوں کو سراہا، کہا کہ اقوام متحدہ امن مشن مشکل حالات میں بھی عالمی امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 8ویں انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے کا اختتام۔ مقابلے 14 سے 18 اپریل تک کھاریاں گیریجن میں ہوئے۔ پاک افواج کی 7، بحریہ کی 1 اور دوست ممالک کی 15 ٹیموں نے حصہ لیا۔ بحرین، بیلاروس، چین، سعودی عرب، مالدیپ کی ٹیموں کی بھی شرکت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کہا مشق پیشہ ورانہ صلاحیت اور عسکری حکمت عملی کا بہترین امتزاج ہے۔ حوصلہ اور قابلیت ہمارے سپاہیوں کی پہچان ہے۔ انسانی اسمگلنگ اور غداگری کی روک تھام کے لیے بڑا اقدام۔ ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر مسافروں کی نگرانی کرنے کا فیصلہ۔ ڈی جی ایف آئی اے نے تمام ایئرپورٹس کے ارائیول اور ڈپارچر کاؤنٹر پر
CCTV कैमरे नस्ब करने का हुक्म दे दिया। कैमरों से मुसाफिरों की निगरानी में मदद होगी। तमाम इमिग्रेशन अफसरान मरासला भी मौसूल हो गया। एयरपोर्ट्स पर CCTV फुटेज की निगरानी FIA हेडक्वार्टर्स में की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास तलब कर लिया। सेनेट इजलास के बारे में ऐवान सदर से बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जारी करदा एलामे के मुताबिक सेनेट का इजलास मंगल 22 अप्रैल को सपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुनक़िद होगा। इजलास में अहम कौमी उमूर, कानून साजी और दीगर पार्लिमानी कार्रवाइयों पर बहस मुतवक्किल है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत N5 GT रोड पर जायजा इजलास। अब्दुल अलीम ने कहा कि मुल्क भर के GT रोड्स को मुस्तकिल तौर पर बेहतर बनाने की हिकमत अमली पर काम होगा। पेशावर से कराची तक GT रोड की तामीर और मरम्मत 2 मराहिल में मुकम्मल करेंगे। शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात के लिए GT रोड की 3 लेन में अपग्रेडेशन होगी। कारोबारी अफराद के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फर्ज है। कारोबार पर हमले गैर इस्लामी हैं। कुछ रोज़ कबल इंटरनेशनल फूड चेन पर हमले किए गए। मुल्क में तकरीबन 20 मुख्तलिफ मकामात पर रेस्टोरेंट पर हमले हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस 142 अफराद गिरफ्तार किए। 25,000 पाकिस्तानी फास्ट फूड चेन में नौकरियां कर रहे हैं। रियासत अपने खर्च से गाफिल नहीं, कारोबार पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। पाकिस्तान को दरपेश वीज़ा मसाइल की बड़ी वजह फ़कीरों की बढ़ती तादाद है। कई फ़कीर बैरून मुल्क जाकर भी भीख मांगते हैं। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वीज़ा वसूल से मुतल्लिक मुत्तहिदा अरब अमारात की नई हिदायत जारी की गई। सऊदी अरब में इस वक्त 6,000 के करीब अफराद विजिट वीज़ा पर जाकर भीख मांग रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में दूसरे ममालिक में हमें सहूलियात कैसे मिल सकती हैं? पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा तरक्की की जमानत है। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। KP हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, PTI वाले एक दूसरे पर इल्जामात लगाने में मसरूफ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि मेरे वज़रा चोर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। सूबे की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने वफाक अफगानिस्तान से बातचीत को हुसैन करार दे दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कई बार वफाक से मुतालबा कर चुकी थी कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। हुकूमत वाकई खित्ते में पायदार अमन चाहती है तो संजीदगी के साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दीगर मुतासरा फरीकैन को मुशावरत में शामिल करे। जो कहते हैं कोई डील हो रही है, उनकी अकल चली गई है। बानी PTI जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने पिछले हफ्ते आना था, अब अगले हफ्ते आ रहे हैं। बातचीत बानी PTI की रिहाई के लिए नहीं होनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा गिरफ्तार। पुलिस ने आलिया हमजा समेत 8 कारकुनान को थाने सिविल लाइन मुंतकिल कर दिया। PTI रहनुमा सीमाबिया ताहिर ने कहा कि 5 कारकुनान को थाना एयरपोर्ट और आलिया हमजा को थाना विमेन में रखा गया। एहतजाज करना या कन्वेंशन करना हमारा आईनी हक है। हमने कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया। सिंध और पाकिस्तान के अवाम कैनाल के मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। कैनाल मंसूबा न रोका तो हम हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। धमकियों से डरने वाले नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दे दी। कहा, कैदी नंबर 420 ने भी अपने दौर में 2 नहरों की मंजूरी दी थी। पानी का मसला ऐसा है जो विफाक को खतरे में डाल सकता है। हमें वजारतें नहीं, इज्जत चाहिए। आपकी वजारतों पर लात मारते हैं। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का बजट में बलूचिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रकम मुख्तस करने का ऐलान। N25 कौमी शाहराह की तामीर 2 से 3 साल में मुकम्मल करने की खुशखबरी सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि बजट में बलूचिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रकम मुख्तस करेंगे।
معدنیات بلوچستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. مزدوروں کو ٹارگٹ کرنے والے صوبے کو پسماندہ رکھ کر اپنا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان مہاجرین کے انخلاء کا عمل تیزی سے جاری. گزشتہ روز 5,000 سے زائد افغانوں کو وطن روانہ کر دیا گیا. مجموعی طور پر 9,71,000 سے زائد غیر قانونی افغان شہری پاکستان چھوڑ چکے ہیں. حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ انخلاء کے عمل کو باعزت اور منظم انداز میں یقینی بنایا جا رہا ہے. کراچی کی سب سے بڑی مویشی منڈی ناردرن بائی پاس پر سجنا شروع. میئر کراچی مرتضی وہاب 1200 ایکڑ پر محیط مویشی منڈی کا افتتاح کریں گے. منڈی میں پارکنگ کے ریٹس آدھے کر دیے. انتظامیہ کے مطابق گزشتہ برس کے مقابلے میں موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے پاس 50% کم قیمت پر فراہم کیا جائے گا. جانوروں کی ادویات بھی نصف قیمت پر دی جائیں گی. بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی. کالعدم تنظیم کے 5 شرپسند ہلاک. سی ٹی ڈی حکام کے مطابق کارروائی دکی کے علاقے میں کی گئی. فائرنگ کے تبادلے میں 5 مسلح افراد ہلاک ہوئے. ہلاک شرپسندوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا. سی ٹی ڈی حکام نے معاملے کی مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا. خیبر پختونخوا میں 6 اپریل سے اب تک مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق 9 زخمی ہو چکے. ڈی پی ایم اے کی بارشوں نے کہا کہ نقصانات کی رپورٹ جاری اور جاں بحق افراد میں 1 مرد 1 خاتون شامل. بارشوں کے مطابق 11 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا. حادثات 4 سدہ، خیبر، شانگلہ، بٹگرام اور چترال لوئر میں پیش آئے. غزہ میں اسرائیلی فوج کی خونریزی جاری. اسرائیلی فوج کے غزہ کے مختلف علاقوں میں حملے. مزید 64 فلسطینی شہید ہو گئے. جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں دکان پر حملے میں کم از کم 6 فلسطینی جان سے گئے. خان یونس میں بمباری سے ایک ہی گھر کے 10 افراد شہید. خان یونس کے زیتون محلے میں 7 فلسطینی شہید ہوئے. اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کر دیا. کہا غزہ کو فوری خوراک کی ضرورت ہے. لاکھوں افراد بھوک کے خطرے سے دوچار ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا. ایران نے یورینیم افزودگی پر کچھ حدود قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی. ایرانی آفیشل کا بڑا دعویٰ. کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ضمانت مانگی کہ وہ معاہدے سے دستبردار نہیں ہوں گے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو مذاکرات کے ذریعے جوہری پروگرام ختم کرنے پر زور دیا. T20 میں پاور پلے اہم ہوتا ہے. پشاور زلمی کو پاور پلے میں اچھا کھیلنا ہوگا. پشاور زلمی کے بولنگ کوچ مشتاق احمد کی میڈیا سے گفتگو. کہا زلمی پاور پلے میں بہترین کھیلے تو کسی بھی ٹیم کو شکست دے سکتی ہے. کنڈیشنز کے حساب سے پلینگ 11 بنائیں گے. دونوں لیفٹ آرم اسپنرز کو پلینگ 11 میں شامل کیے جانے کا امکان. پی ایس ایل سنسنی خیز مقابلے جاری. کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 56 رنز سے شکست دے دی. کراچی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 175 رنز بنائے. جیمز ونس 70 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. کوئٹہ کی ٹیم 176 رنز کے تعاقب میں صرف 119 رنز بنا سکی. کپتان سعود شکیل نے 33، محمد عامر نے 30 رنز اسکور کی. بالائی علاقوں میں شدید موسمی خرابی کی وجہ سے ملک بھر کی متعدد پروازیں منسوخ. موسمی خرابی کی وجہ سے اسکردو گلگت کی 12 پروازیں اور اسلام آباد سے گلگت کی 4 پروازیں منسوخ ہو گئیں. فلائٹ شیڈول کے مطابق کراچی، لاہور، اسلام آباد سے اسکردو کے لیے قومی ایئر لائن کی 6 پروازیں منسوخ کر دی گئیں. اسلام آباد اسکردو کی نجی ایئر کی 2 پروازیں پہلے تاخیر کا شکار ہوئیں اور پھر منسوخ ہو گئیں. شدید موسمی خرابی کی وجہ سے کل بھی بالائی علاقوں کا فلائٹ شیڈول متاثر ہونے کا امکان ہوگا. ملک کے بیشتر علاقے زلزلے سے لرز اٹھے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں زلزلے کے شدید جھٹکے. اسلام آباد، پشاور، مالاکنڈ، ایبٹ آباد اور گرد و نواح میں زلزلہ. لاہور، فیصل آباد، شنگ اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے. اسکردو، ایبٹ آباد، سوات، کوہاٹ، لوئر دیر، مانسیرہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.9، گہرائی 94 کلومیٹر ریکارڈ. زلزلے کا مرکز افغانستان اور تاجکستان بارڈر تھا. شہر قائد میں سورج کا پارہ ہائی. کراچی میں کل سے 23 اپریل تک ہیٹ ویو کی پیشگوئی. درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کل سے شہر میں سمندری ہوائیں بند رہیں گی. رات میں بھی موسم معمول سے زیادہ گرم رہے گا.
محکمہ موسمیات نے شہریوں کو غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت کر دی۔ اور پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع، مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری، موسم خوشگوار ہو گیا، گرمی کی شدت میں بھی کمی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا۔ پی ٹی ایم اے نے ضلعی انتظامیہ کو مراسلہ ارسال کر دیا، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔